رات کے گہرے اندھیرے میں گاؤں کے کچے راستے سنسان تھے۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں اور ان کی آواز کسی ناگوار سرگوشی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں والوں کے دلوں میں ممنوعہ حویلی کا خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ اس کے قریب جانے کی جرات کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ حویلی صدیوں پرانی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ 5 دوست آریان، وکاس، رگھو، نشا اور پائل گاؤں کے باہر ایک چھوٹے سے میدان میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان باتوں کا موضوع وہی بدنام حویلی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ حویلی میں جنات رہتے ہیں؟ نشا نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ وکاس ہنس کر بولا، یہ سب کہانیاں ہیں، میں نے اپنی زندگی میں جن یا بھوت نہیں دیکھا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ نشا اور پائل نے فوراً منع کیا، یہ خطرناک ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن آریان، جو ہمیشہ بہادر بننے کی کوشش کرتا تھا، بولا، ڈرپوک نہ بنو، کچھ نہیں ہوگا، چلو ایک ایڈونچر کرتے ہیں۔ چند لمحوں کی بحث کے بعد سب نے ہچکچاتے ہوئے حویلی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر سب کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ ہوا کے ساتھ حویلی کے لوہے کے زنگ آلود گیٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اندر سے اسے ہلا رہا ہو۔ وکاس نے آگے بڑھ کر گیٹ کو دھکیلا۔ گیٹ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ یہ جگہ واقعی خوفناک ہے، پائل نے کانپتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ فرش پر خون کے دھبے اور جلی ہوئی موم بتیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جن میں جنات کی شکلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ آریان نے ٹارچ روشن کی اور حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک نشا نے ایک سایہ دیکھا جو دیوار پر حرکت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا وہاں، دیوار پر، نشا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وکاس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں خوف زیادہ لگ رہا ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن رگھو کی نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی انسانی کھوپڑی پر پڑی۔ کھوپڑی پر تازہ خون کے دھبے تھے۔ رگھو نے کانپتے ہوئے پوچھا، یہ کھوپڑی یہاں کیوں ہے؟ اچانک حویلی کے دروازے زور سے بند ہو گئے اور اندر گہری خاموشی چھا گئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، لیکن دروازہ خود ہی بند ہوا تھا۔ دیواروں سے عجیب سرگوشیاں نکلنے لگیں، جیسے کوئی ان کے قریب کھڑا ہو کر بات کر رہا ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، ایک بھاری آواز گونجی۔ سب گھبرا گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آریان نے کہا، یہ ہوا کا کھیل ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، ایک سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ ایک جن کی شکل تھی جس کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ یہ تم لوگوں کی آخری غلطی ہوگی، جن کی گرجدار آواز نے پورے کمرے کو ہلا دیا۔ اچانک وکاس نے چیخ ماری۔ اس کے پیروں سے خون کی دھار نکل رہی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے جسم پر چڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے بچاؤ، وکاس چیخا، لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ جن نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور وکاس زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، لیکن وہ بے جان تھا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، جو یہاں آیا وہ زندہ نہیں جائے گا۔ جن کی آواز دوبارہ گونجی۔ پائل نے روتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن حویلی کا دروازہ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ فرش پر خون کے مزید نشانات نمودار ہونے لگے اور دیواروں سے جنوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ سب کے دلوں میں خوف کا سایہ چھا چکا تھا اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حویلی کے اندر گہری تاریکی اور سرگوشیوں کی سرسراہٹ نے ان کے اعصاب کو جکڑ لیا تھا۔ وکاس کے بے جان جسم کو دیکھ کر سب کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ آریان نے اپنے حواس جمع کرتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ لیکن حویلی کے دروازے اور کھڑکیاں جیسے کسی غیبی طاقت نے بند کر دی تھیں۔ دیواروں پر خون سے عجیب و غریب نشان بنتے جا رہے تھے۔ ان نشانات میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی، جنات کی کہانی، ان کی انتقامی خواہش اور ان کے شکار۔ نشا نے کانپتے ہوئے کہا، وہ سایہ، وہ جن تھا، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ پائل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا آریان، ہم کیوں یہاں آئے؟ رگھو نے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر کوئی خفیہ دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک مخصوص نشان کو چھوا، پوری دیوار کانپنے لگی۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، حرکت نہ کرنا۔
ڈونٹ موو۔ سب کے دل دہل گئے۔ آریان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جن سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا خنجر تھا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے جسم سے دھوئیں کی مانند دھند اٹھ رہی تھی اور اس کی موجودگی سے پورا کمرہ لرز رہا تھا۔ جن نے آہستہ آہستہ رگو کی طرف قدم بڑھایا۔ تم لوگوں نے میری زمین پر قدم رکھا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ رگو نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا اس کے پیروں کے نیچے فرش پھٹ گیا۔ ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور لمحوں میں رگو غائب ہو گیا۔ نشا نے چیخ مار کر آریان کو پکڑ لیا۔ ہم سب مر جائیں گے۔ پائل دیوار کے ساتھ لگ کر کانپ رہی تھی۔ خون کے دھبے اب فرش پر بہنے لگے تھے اور ہر طرف کھوپڑیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ اچانک پورے کمرے کی روشنی غائب ہو گئی اور چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد ایک سرسراتی آواز گونجنے لگی، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے کھیل میں شامل ہونا ہوگا۔ آریان نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم اور ہم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جن کی گونجتی ہوئی آواز آئی، میں وہ ہوں جسے تم لوگ جن کہتے ہو۔ یہ جگہ ہماری ہے اور جو بھی یہاں آیا وہ زندہ نہیں گیا، لیکن اگر تم میری چالاکی کو ہرا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ دیوار پر خون سے ایک عجیب و غریب نقشہ نمودار ہوا۔ یہ میرا کھیل ہے، تمہارے پاس صرف 3 موقع ہیں۔ اگر تم ہار گئے تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ آریان نے باقی بچ جانے والے دوستوں کو دیکھا۔ نشا اور پائل کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ ہمیں اس کھیل کو کھیلنا ہوگا ورنہ ہم سب مر جائیں گے، آریان نے کہا۔ نقشے میں حویلی کے ایک کمرے کا راستہ دکھایا گیا جہاں انہیں جانا تھا۔ جن نے کہا، اس کمرے میں پہنچنے کے لیے تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ آریان نے دروازہ کھولا تو اندر مکمل تاریکی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے اچانک کھوپڑیاں حرکت کرنے لگیں۔ ان کے درمیان سے ایک جنی نمودار ہوئی جس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ تمہیں مجھ سے گزرنا ہوگا، اس نے غصیلی آواز میں کہا۔ جنی نے پائل کی طرف اشارہ کیا اور وہ اپنے مقام پر جم گئی۔ اس کے جسم کے ارد گرد دھواں پھیلنے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ پائل، اسے کچھ مت کرو، نشا چیخی۔ آریان نے جلدی سے دیوار پر لٹکی ہوئی ایک پرانی تلوار اٹھائی اور جنی کی طرف لپکا۔ یہ سب ختم ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی اس نے تلوار چلائی جنی دھند میں بدل گئی اور غائب ہو گئی۔ پائل زمین پر گر گئی لیکن وہ اب بھی زندہ تھی۔ جن کی گرجدار آواز دوبارہ گونجی، یہ تو صرف آغاز تھا، اگلی آزمائش تمہارے حوصلے کو پرکھے گی، تیار ہو جاؤ۔ آریان، نشا اور پائل کے دلوں میں خوف مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنات ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہر لمحہ ان کی موت قریب آ رہی ہے۔ جن کی خوفناک آواز حویلی کی تاریک فضا میں گونج رہی تھی، جیسے وہ ان کے دلوں پر وار کر رہا ہو۔ دیواروں پر خون کے دھبے مزید گہرے ہو چکے تھے اور ہر کونے سے کھوپڑیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ جن کی خالی آنکھیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ پائل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر خون کے دھبے نمودار ہونے لگے تھے، جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی روح چوس رہی ہو۔ آریان نے اسے سہارا دیا اور کہا، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، اگر ہم ہار گئے تو ہم سب مر جائیں گے۔ نشا نے دیوار پر خون سے بنے نقشے کو دیکھا۔ اس میں ایک نیا کمرہ دکھایا گیا جس کے دروازے پر آئینہ خانہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا جگہ ہوگی؟ نشا نے کانپتے ہوئے کہا۔ آریہ نے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں وہاں جانا ہوگا، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پائل نے کمزور آواز میں کہا، یہ جنات ہمیں کھیل رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ آریان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی دونوں کو ساتھ لیا اور آئینہ خانہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا ان پر ایک عجیب سی سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرہ آئینوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر آئینہ کسی نہ کسی بھیانک منظر کو دکھا رہا تھا۔ ایک آئینے میں وکاس کا مردہ جسم پڑا تھا، دوسرے آئینے میں رگو کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پائل نے چیخ کر کہا، یہ ہمیں پاگل کر دیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگی کمرے کے دروازے خود بخود بند ہو گئے اور جن کی گونجدار آواز سنائی دی، یہ آزمائش تمہارے خوف کو جانچے گی، جو آئینہ تمہیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرے اس کا سامنا کرو، لیکن یاد رکھو ایک غلط حرکت موت کو بلا سکتی ہے۔ نشا نے ایک آئینے میں اپنی شکل دیکھی
لیکن اس کا عکس مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف بلانے لگا۔ یہ میں ہی ہوں، لیکن یہ عکس کیا کر رہا ہے؟ نشا نے گھبرا کر کہا۔ آریان نے اسے پیچھے کھینچا۔ یہ دھوکہ ہے، اپنی آنکھوں پر قابو رکھو۔ پائل نے ایک آئینے میں جھانکا جہاں اس نے خود کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ اچانک اس کے عکس نے اپنی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ زمین پر گر گئی۔ مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، مجھے بچاؤ، وہ چیخنے لگی۔ کمرے کی فضا میں دھواں پھیلنے لگا اور آئینے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے۔ ان کے پیچھے سے خوفناک چہرے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ جنات کے چہرے تھے جو اپنے شکار کو دیکھ کر کہے لگا رہے تھے، تمہارے پاس وقت کم ہے، جن کی آواز نے ان کے دل دہلا دیے۔ آریان نے جلدی سے ایک آئینہ دیکھا جس میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں سے راستہ نکل سکتا ہے، وہ چلایا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، ایک بڑا سایہ آئینے سے باہر آیا اور آریان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک جنی تھی جس کے بال سانپوں کی طرح ہل رہے تھے اور اس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہاں سے جانے کی جرات مت کرنا، وہ گرجی اور زور سے چیخی۔ آریان نے ہمت کر کے ایک آئینے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور جنی کی طرف بڑھایا۔ ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ جنی نے زوردار چیخ ماری اور پورا کمرہ ہلنے لگا۔ آئینے چمکنے لگے اور ان کے اندر کے مناظر مزید بھیانک ہو گئے۔ نشا نے ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے جنی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جنی نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اچانک نشا ہوا میں اٹھ گئی۔ اس کے جسم کے ارد گرد خون کی لکیر بننے لگی اور وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پائل اور آریان جنی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، آریان نے کہا۔ جنی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، یہاں سے نکلنے والا کوئی زندہ نہیں جاتا۔ آریان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ اس نے بے ہوش نشا کو سہارا دیا اور پائل سے کہا، ہمیں جنی سے لڑنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں یہاں مار ڈالے گی۔ پائل نے بے چینی سے کہا، یہ جنی کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، اگر ہم نے غلطی کی تو ہم سب مر جائیں گے۔ جنی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، چاہو تو کوشش کر لو، لیکن تمہارا انجام بھی ان کھوپڑیوں کی طرح ہوگا۔ آریان نے دوبارہ خون سے بنے نقشے کو دیکھا۔ ایک نشان انہیں آئینہ خانہ کے پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ دروازہ بھی جنی کی طاقت کے زیر اثر تھا۔ یہ دروازہ ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے، آریان نے سرگوشی کی۔ پائل نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن اس دروازے تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، جنی ہمیں مار ڈالے گی۔ جنی نے ہاتھ اٹھایا اور کمرے کی فضا میں دھواں پھیل گیا۔ اچانک آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ ٹکڑے کسی غیبی طاقت کے زیر اثر ہوا میں بلند ہو کر آریان اور پائل کی طرف لپکنے لگے۔ بچو! آریان نے چیختے ہوئے پائل کو دھکا دیا۔ ایک ٹکڑا آریان کے بازو پر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ پائل نے خوف سے چیخ کر کہا، یہ ہمیں ختم کر دے گی، لیکن آریان نے اپنے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہمیں ایک ساتھ حملہ کرنا ہوگا، یہ ہماری آخری امید ہے۔ آریان نے کمرے میں ایک بھاری لوہے کی چھڑی دیکھی جو کسی پرانے فرنیچر کا حصہ تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور جنی کی طرف لپکا۔ یہ ہمیں مزید اذیت نہیں دے سکتی۔ جنی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ آریان کی طرف بڑھی، لیکن پائل نے ہمت کر کے فرش پر پڑے آئینے کے ایک بڑے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور جنی کی طرف پھینک دیا۔ آئینے کا ٹکڑا جنی کے جسم سے ٹکرایا اور وہ زوردار دھماکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ جنی کی چیخوں کے درمیان آریان نے آئینہ خانہ کے پچھلے دروازے کی طرف دیکھا جو خون سے لبریز ہو رہا تھا۔ دروازے پر ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا جو ان کے سامنے چمکنے لگا۔ یہی ہے ہمارا راستہ، آریان نے کہا۔ پائل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ آریان نے نشا کو سہارا دیا اور کہا، اس نشان کو چھونے کی ضرورت ہے، شاید یہ ہماری آخری آزمائش ہو۔ آریان نے زخمی ہاتھ سے نشان کو چھوا۔ اچانک دروازہ لرزنے لگا اور کمرے کی روشنی مزید مدھم ہو گئی۔ جنی نے غصے میں آ کر چیخ ماری، تمہیں زندہ یہاں سے نکلنے نہیں دوں گی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، لیکن اس وقت جنی نے آخری وار کے طور پر زمین سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو آریان کے گرد لپیٹ دیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ آریان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دروازے کو کھولنے کے لیے زور لگاتا رہا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح کھل گیا۔
दूसरी तरफ तारीकी की जगह रोशनी थी जो उन्हें एक नई जगह ले जा रही थी। निशा, आर्यन और पायल ने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जिन्नी के वार ने निशा को पीछे धकेल दिया। निशा ने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। आर्यन ने आखिरी कोशिश करते हुए जिन्नी को पीछे धकेला और निशा को बाहर खींच लिया। जैसे ही वो तीनों दरवाजे की तरफ पहुँचे, दरवाज़ा बंद हो गया और आईना खाना मुकम्मल तौर पर धमाके से तबाह हो गया। लेकिन वो जहाँ पहुँचे थे वो जगह हवेली का एक और भयानक हिस्सा थी। ये जगह ये और भी ख़तरनाक लग रही है, पायल ने खौफ से कहा। जिनकी आवाज़ दोबारा गूंजी, तुमने एक आजमाइश तो पार कर ली, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की आजमाइश तुम्हारे वजूद को चैलेंज करेगी, तैयार हो जाओ। दरवाजे के पार एक नई दुनिया उनका इंतज़ार कर रही थी। रोशनी की जगह गहरी तारीकी ने ले ली थी। यह हवेली का कोई और हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पुरस्रार किला था जो जिन्नात का बसेरा लगता था। किले की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब व गरीब नक्काश थे। फ़िज़ा में एक सरसराती सी आवाज़ गूंज रही थी जो किसी भी वक्त दिल दहला सकती थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये किला जिन्नात की सल्तनत लगती है। पायल ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, यहाँ हर चीज़ हमें मारने के लिए तैयार है। मैं नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है। उनके सामने किले का बड़ा मरकज़ी दरवाज़ा था जो मुकम्मल तौर पर बंद था। उसके ऊपर एक अजीब इबारत लिखी थी, सिर्फ वही निकल सकता है जो अपने अंदर का खौफ मार दे। निशा ने इबारत पढ़कर आर्यन की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? ये हमें क्या करना चाह रहे हैं? आर्यन ने कहा, यह जगह हमारी हिम्मत का इम्तिहान ले रही है। हमें दरवाज़ा खोलने के लिए किसी न किसी तरह इस इबारत का राज समझना होगा। किले के अंदर एक तवील गुज़रगाह थी जहाँ दीवारों से खोपड़ियों के ढांचे बाहर निकल रहे थे। फर्श पर जगह जगह खून के तालाब थे और हर कदम पर गूंजती हुई सरगोशियाँ उनके दिल दहला रही थी। पायल ने डरते हुए कहा, ये आवाज़ें, ये हमें मार डालेंगी। अचानक दीवार से एक साया नमूदार हुआ। ये एक कदीम जिन था जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। जिन ने ज़मीन पर एक बड़ा दायरा बनाया जो आग से दहकने लगा। ये आग तुम्हारे गुनाहों की गवाह है। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो इस दायरे के अंदर जाकर अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी का सामना करो। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें इसके खेल में हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना यह हमें ख़त्म कर देगा। निशा ने खौफ से कहा, लेकिन हम में से कोई भी इस आग को पार नहीं कर सकता, ये जला देगी। जिन ने कहा लगाया और कहा, यह आग तुम्हें नहीं जलाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर का खौफ ज़रूर जला देगा। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो इस चैलेंज को कबूल करो। आर्यन ने हिम्मत करके आग के दायरे में कदम रखा। फ़ौरन ही ज़मीन हिलने लगी और उसके सामने एक मंज़र नमूदार हुआ। उसके वालिदैन की लाशें जिन्हें उसने बचपन में एक हादसे में खो दिया था। ये सब मेरा कसूर था। आर्यन चीखने लगा। जिनकी गरजदार आवाज़ आई, अपने खौफ का सामना करो, वरना ये तुम्हें निगल लेगा। आर्यन ने लरसते हुए कहा, मैंने अपने वालिदैन को खो दिया, लेकिन अब मैं किसी को नहीं खोना चाहता। मैं उनका कातिल नहीं हूँ। ये कहते ही मंजर धुंधला हो गया और दायरे की आग मद्धम हो गई। जिन ने कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ था। निशा ने आग के दायरे में कदम रखा तो उसके सामने एक जिन्नी नमूदार हुई जो बिल्कुल उस जैसी दिखती थी। तुम इतनी कमज़ोर हो कि अपनी ही मौत को नहीं रोक सकोगी। देखो, ये तुम हो। निशा ने खुद को देखा। उसका अक्स ज़मीन पर पड़ रहा था और खून बह रहा था। वो चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन आर्यन ने उसे पुकारा, निशा, ये सब तुम्हारा खौफ है, इसे हकीकत मत बनने दो। निशा ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, मैं अपने खौफ पर काबू पाऊंगी, ये मेरा अंजाम नहीं है। जिन्नी धुआं बनकर गायब हो गई और दायरे की आग फिर मदम हो गई। अब पायल की बारी थी, लेकिन वो खौफ से कांप रही थी। मैं नहीं कर सकती, ये मुझे मार डालेगा। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम सब ने किया है, तुम भी कर सकती हो, हिम्मत करो। पायल ने हिचकिचाते हुए दायरे में कदम रखा। अचानक उसके सामने उसके वालिदैन का मंजर आ गया जो उस पर चीख रहे थे, तुम हमारी नाउमीदी हो, तुमने हमें हमेशा मायूस किया है। पायल की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सच है,
میں نے کبھی کسی کو خوش نہیں کیا۔ آریان نے زور سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے پائل، تمہارے والدین تم سے محبت کرتے ہیں، یہ جنات کا دھوکہ ہے۔ پائل نے آنکھیں بند کی اور چیخ کر کہا، میں تمہارے جھوٹ کو نہیں مانتی، میں کمزور نہیں ہوں۔ اچانک منظر غائب ہو گیا اور آگ کی روشنی ختم ہو گئی۔ جن نے ایک زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا، تم نے آج کے لیے زندہ رہنے کا حق حاصل کر لیا ہے، لیکن قلعے کی اگلی گلی تمہارے لیے مزید خوفناک ہوگی۔ دروازے کے تالے کھلنے کی آواز آئی اور سامنے ایک اور بھیانک راستہ نمودار ہوا۔ نشا نے لرزتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ آریان نے گہری سانس لے کر کہا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ دروازے کے پیچھے قلعے کی گلی ایک تاریک اور پیچیدہ بھول بھلیاں جیسی تھی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی جالیاں اور ہر طرف بکھری انسانی ہڈیاں ان کے اعصاب کو مزید توڑنے لگی۔ یہ جگہ بالکل خاموش تھی، سوائے ایک ہلکی سرگوشی کے جو کہیں دور سے آ رہی تھی، جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو۔ آریان نے محتاط قدم اٹھاتے ہوئے کہا، یہ جگہ ہمارے دماغ سے کھیلنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے یہیں پھنس جائیں گے۔ نشا جو اب تک آریان کی باہوں کا سہارا لے رہی تھی، اس نے کہا، یہ سرگوشی، یہ ہمارے نام پکار رہی ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ پائل نے دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ دیواریں کسی جن کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں، ہمیں جلدی سے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، راستہ اچانک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک راستے پر مدھم روشنی تھی جبکہ دوسرے پر گھنی تاریکی۔ آریان نے کہا، روشنی والے راستے پر چلنا شاید محفوظ ہو، لیکن جیسے ہی وہ روشنی والے راستے پر قدم رکھنا چاہتے تھے، ایک زوردار آواز گونجی، روشنی ہمیشہ سچائی کا راستہ نہیں ہوتی، تمہیں تاریکی کو قبول کرنا ہوگا۔ پائل نے خوف سے کہا، ہم تاریکی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں نگل لے گی۔ آریان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بھول بھلیاں ہماری عقل کا امتحان لے رہی ہے، ہمیں اپنے خوف کو شکست دینا ہوگا۔ تینوں نے تاریکی والے راستے پر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دیواریں ان کے قریب آنے لگیں اور فضا میں عجیب سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ اچانک دیوار سے ایک جن نمودار ہوا جس کا چہرہ آگ جیسا دہک رہا تھا۔ تم نے میری بھول بھلیاں میں قدم رکھا ہے، اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ آریان نے سخت لہجے میں کہا، ہم یہاں سے نکلنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نکل کر رہیں گے۔ جن نے کہا لگاتے ہوئے کہا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، اگر تم نے غلطی کی تو تمہارے جسم ان دیواروں میں دفن ہو جائیں گے۔ جن نے پہلا سوال کیا، زندگی اور موت میں سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ آریان نے فوراً جواب دیا، موت کا خوف۔ جن نے سر ہلا کر کہا، درست، لیکن اگلا سوال تمہاری عقل کا امتحان لے گا۔ پائل نے ڈرتے ہوئے کہا، ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جن نے دوسرا سوال کیا، روشنی اور تاریکی میں کون سا راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے؟ نشا نے سوچتے ہوئے کہا، روشنی۔ جن نے کہا لگاتے ہوئے کہا، غلط، ہمیشہ وہ راستہ کامیاب ہوتا ہے جو دل کی سچائی سے چنا جائے، چاہے وہ روشنی ہو یا تاریکی۔ جن کے الفاظ کے ساتھ ہی زمین ہلنے لگی اور تینوں کا توازن بگڑ گیا۔ دیواریں مزید قریب آنے لگیں اور ان کے درمیان سے خون بہنے لگا، ہر طرف جنات کی چیخیں گونجنے لگیں۔ آریان نے زور سے کہا، یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ پائل نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چیخ کر کہا، میں نہیں کر سکتی، یہ جگہ مجھے مار دے گی۔ آریان نے پائل کو سہارا دیا اور کہا، یہ سب ایک آزمائش ہے، ہمیں خود پر یقین رکھنا ہوگا۔ آخرکار ایک اور دروازہ ان کے سامنے نمودار ہوا جس پر خون سے ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا۔ نشان کے نیچے لکھا تھا، صرف وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو اپنا خوف قربان کرے۔ آریان نے زخمی ہاتھ سے نشان کو چھوا، دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا، لیکن اسی وقت ایک جن نے ان پر حملہ کر دیا۔ تم سب مرنے کے لیے آئے ہو۔ آریان نے بہادری سے جن کا سامنا کیا، جبکہ نشا اور پائل دروازے کی دوسری طرف داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ جن کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم تمہارے خوف سے جیتنے کے لیے آئے ہیں، ہارنے کے لیے نہیں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زوردار روشنی چاروں طرف پھیل گئی اور جن چیخ مارتا ہوا دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ تینوں نے اندر قدم رکھا تو وہ ایک اور بھی خوفناک کمرے میں آ گئے، جہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں،
اور دیواروں پر خون سے لکھا ہوا تھا، یہ صرف شروعات ہے، اصل خوف تمہارے سامنے ہے۔ نشا نے کانپتے ہوئے کہا، یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ آریان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑیں گے، ہمیں یہ کھیل ختم کرنا ہوگا۔ نئے کمرے میں قدم رکھتے ہی ان کے ارد گرد کا ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ کمرہ وسیع تھا، لیکن ہر طرف انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا پتھر کا تختہ رکھا ہوا تھا جس پر کسی کو قربان کرنے کے نشانات تھے۔ دیواروں پر پراسرار زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا اور ان پر انسانی خون سے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ پائل نے گھبرا کر آریان کی باہوں میں پناہ لی اور کہا، یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، یہ لوگ یہاں انسانوں کو قربان کرتے ہوں گے۔ نشا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جگہ بدروحوں کا مرکز لگتی ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ آریان نے ان دونوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ جگہ کیا چاہتی ہے۔ جب تک ہم ان کے کھیل کو نہیں سمجھیں گے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ آریان دیواروں کے قریب گیا اور اس پر لکھی تحریر کو غور سے دیکھنے لگا۔ قربانی کے بغیر دروازہ نہیں کھلے گا، اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کرو یا پھر تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ نشا نے خوف سے کہا، یہ ہم سے کسی کی قربانی چاہتے ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ پائل رونے لگی، ہم کیا کریں؟ اگر ہم نے قربانی نہیں دی تو یہ ہمیں خود مار ڈالیں گے۔ آریان نے گہری سانس لے کر کہا، یہ ان کا فریب ہے، ہم کسی کی قربانی نہیں دیں گے، ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اچانک کمرے میں جنات کی سرگوشیاں گونجنے لگیں، قربانی دو، قربانی دو، قربانی دو۔ یہ آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ تینوں کے کان پھٹنے لگے۔ اچانک تختے کے قریب زمین سے دھواں اٹھا اور ایک قد آور جن نمودار ہوا جن کا قد تقریباً 10 فٹ تھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی ہاتھ میں ایک بڑی تلوار تھی جس پر انسانی گوشت چپکا ہوا تھا۔ تم لوگ میری سرزمین میں آئے ہو، اب یہاں سے زندہ واپس جانا ممکن نہیں۔ اگر تمہیں جان بچانی ہے تو کسی ایک کو میرے حوالے کر دو۔ آریان نے جن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم کسی کو قربان نہیں کریں گے، اگر تمہیں ہم سے کچھ چاہیے تو ہمیں راستہ دکھاؤ۔ جن نے زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا، تم جیسے بہادر یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اگر قربانی نہیں دو گے تو تم سب مارے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی جن نے تلوار کو زور سے زمین پر مارا اور ایک زلزلہ سا محسوس ہوا، دیواروں سے خون بہنے لگا اور کمرہ مزید تاریک ہو گیا۔ جن نے تینوں کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا جو آگ سے دہکنے لگا۔ یہ دائرہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک تم میں سے ایک اپنی زندگی قربان نہیں کرتا۔ نشا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہم کیا کریں؟ یہ دائرہ ہمیں جلا دے گا۔ آریان نے سوچتے ہوئے کہا، یہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، ہمیں اپنے دماغ سے کھیلنے نہیں دینا۔ پائل نے گھبرا کر کہا، لیکن اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ آریان نے جن سے کہا، ہم تمہارا کھیل سمجھ گئے ہیں، تمہیں ہماری قربانی نہیں چاہیے بلکہ ہمارا خوف چاہیے، لیکن ہم تمہیں شکست دیں گے۔ جن غصے میں آ گیا اور کہا، تم میرے فریب کو شکست نہیں دے سکتے، تمہیں اپنے اندر کی کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی دائرے کی آگ اور بھڑکنے لگی اور تینوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ آریان نے آنکھیں بند کیں اور زور سے کہا، میں اپنے اندر کے خوف کو شکست دوں گا، تم میرے دل و دماغ پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی دائرے کی آگ مدھم ہونے لگی۔ نشا اور پائل نے بھی اپنے خوف کا سامنا کیا اور کہا، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم انہیں ہمیں قابو نہیں کرنے دیں گے۔ جن چیخ مار کر پیچھے ہٹنے لگا، یہ ممکن نہیں، تم نے میرے فریب کو توڑ دیا۔ جن کی آنکھوں سے خون بہنا بند ہو گیا اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی جن غائب ہوا، تختے کے پیچھے ایک دروازہ نمودار ہوا جس کے اوپر لکھا تھا، آخری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آریان نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شاید ہمارا آخری امتحان ہے، ہمیں مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ نشا اور پائل نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن ان کے دل اب بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا آیا جو ان کے جسموں میں جیسے خوف کی ایک نئی لہر دوڑا گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر ان کے ہوش اڑا دینے والا تھا۔ یہ ایک وسیع ہال تھا جس کی دیواریں خون سے رنگی ہوئی تھیں، چھت سے انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں
جن کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ہال کے درمیان ایک بڑا سا پتھر کا ستون تھا جس کے اوپر کسی خوفناک مخلوق کا مجسمہ تھا۔ ستون کے نیچے خون کی ایک ندی بہہ رہی تھی جس میں انسانی باقیات تیر رہی تھیں۔ نشا نے کانپتے ہوئے کہا، یہ جگہ موت کا دیس لگتی ہے، یہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ پائل نے بھی لرزتے ہوئے کہا، یہ سب ہمیں توڑنے کے لیے ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آریان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ ہماری آخری آزمائش ہے، ہمیں یہاں اپنا خوف پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ جیسے ہی تینوں ستون کے قریب پہنچے، مجسمے کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ ایک گہری اور گونجتی ہوئی آواز ہال میں گونجی، تم نے میرے قلعے کے تمام فریب پار کر لیے، لیکن یہ تمہاری آخری منزل ہے، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جا سکتا۔ آواز کے ساتھ ہی مجسمہ زندہ ہو گیا۔ وہ ایک دیو کامت جن تھا جس کی جلد پتھروں جیسی سخت تھی اور ہاتھوں میں بڑی سی تلوار تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے دھاڑ لگائی جس سے پورا ہال لرز گیا۔ جن نے کہا، تم نے میرے بچوں کو شکست دی لیکن مجھے ہرانا ممکن نہیں۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنی روح میرے حوالے کر دو۔ جن نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور خون کی ندی اچانک بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل گئی۔ تینوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا کہ جن نے تلوار کے وار سے ستون کو گرا دیا۔ ستون کے ٹکڑے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے اور ان کے نیچے سے درجنوں چھوٹے جنات نکل آئے جو خوفناک کہکہے لگا رہے تھے۔ نشا نے چیخ کر کہا، یہ ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ آریان نے جنات کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، ہمیں اپنے اندر کے خوف کو مارنا ہوگا۔ جن نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم یہاں سے زندہ جانا چاہتے ہو تو میری پہلی کا جواب دو، اگر غلطی کی تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے میری ہوگی۔ آریان نے کہا، ہم تیار ہیں، اپنی پہیلی بتاؤ۔ جن نے کہا، میں وہ ہوں جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، لیکن میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں۔ میں ہر جگہ ہوں لیکن نظر نہیں آتا، مجھے پکڑنا ممکن نہیں، بتاؤ میں کون ہوں؟ پائل نے گھبرا کر کہا، یہ کیا پہیلی ہے، ہمیں اس کا جواب کیسے معلوم ہوگا؟ نشا نے بھی سوچتے ہوئے کہا، یہ ہمیں دماغی طور پر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جواب دھیرے دھیرے سوچنا ہوگا۔ آریان نے غور کرتے ہوئے کہا، یہ چیز زندگی اور موت کے بیچ کی ہے، شاید یہ ہوا ہے۔ جن نے زور سے دھاڑ کر کہا، صحیح جواب، لیکن یہ صرف پہلا امتحان تھا، تمہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ جن نے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں نشا کی پرچھائیاں ظاہر ہو گئیں۔ اب یہ لڑکی میرے قبضے میں ہے، اگر تم اسے آزاد کرانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی جان کا سودا کرنا ہوگا۔ آریان نے چیخ کر کہا، یہ سب دھوکہ ہے، میں تمہیں یہ جیتنے نہیں دوں گا۔ پائل نے خوف سے آریان کو روکا اور کہا، یہ تمہیں مار دے گا، ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ آریان نے نشا کی طرف دیکھا جو بے بسی سے اپنی پرچھائیوں کے اندر قید تھی۔ وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو نشا ہمیشہ کے لیے اس قلعے کی قید میں رہ جائے گی۔ آریان نے جن سے کہا، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم نشا کو آزاد کر دو۔ جن نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تمہاری قربانی بیکار ہوگی، لیکن اگر تم اپنی روح قربان کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو۔ آریان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے دائرے کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ہمت دونوں کا ملا جلا اظہار تھا۔ جیسے ہی اس نے دائرے کے اندر قدم رکھا، ہال کی دیواریں لرزنے لگیں اور جنات زور زور سے چیخنے لگے۔ پائل اور نشا نے چیخ کر کہا، نہیں آریان، یہ مت کرو، لیکن آریان نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر میری قربانی سے تم دونوں کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آریان نے جیسے ہی دائرے میں قدم رکھا، پوری زمین لرزنے لگی اور دیواروں پر لگی کھوپڑیاں زور زور سے ہنسنے لگی۔ جن نے اپنی خون سے لت پت تلوار کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا، آج میں نے ایک اور روح حاصل کر لی، تم نے اپنی قسمت خود چنی ہے انسان۔ پائل اور نشا نے آریان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک نادیدہ طاقت نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ نشا چیختی ہوئی بولی، آریان، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ سب جھوٹ ہے، مت کرو۔ پائل نے جن سے التجا کی، براہ کرم اسے چھوڑ دو، ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے، تم جو چاہو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ جن نے زوردار کہا لگایا اور کہا، یہ قلعہ میری زمین ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، اگر کسی نے میری باتوں کو چٹلانے کی کوشش کی
تو انجام موت ہوگا۔ دائرے کے بیچ میں آریان کو زمین کے اندر دھنسا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جتنا زور لگاتا اتنا ہی زمین اسے اپنے اندر کھینچتی جاتی۔ دائرے کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور ہال کی چھت پر جلی ہوئی انسانی روحوں کی پرچھائیاں دکھائی دینے لگیں جو مدد کے لیے چیخ رہی تھیں۔ اچانک ہال کے ایک کونے سے ایک تیز سفید روشنی نمودار ہوئی جو پورے ہال کو روشن کر گئی۔ یہ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ جن اور اس کے چھوٹے جنات پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ روشنی کے بیچ سے ایک بوڑھے شخص کی پرچھائی نمودار ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک بڑی کتاب تھی۔ بوڑھے نے گہری آواز میں کہا، یہ انسان میرے سائے میں ہیں، میں تمہارے فریب کو جانتا ہوں شیطانی جن، تمہیں ان کی روحوں پر قبضہ کرنے کا حق نہیں۔ جن نے غصے سے چیخ کر کہا، تم کون ہو جو میری زمین پر آ کر میری طاقت کو چیلنج کر رہے ہو؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس قدیم علم کا محافظ ہوں جو تمہاری شیطانی طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ تمہاری آزمائشیں ان انسانوں کے خوف پر منحصر تھیں، لیکن ان کی قربانی کی نیت نے تمہارا کھیل برباد کر دیا۔ بوڑھے نے کتاب کھولی اور کچھ پراسرار الفاظ پڑھنے شروع کیے۔ جیسے ہی وہ الفاظ بولے گئے، دائرے کے اندر کی آگ دھواں بن کر غائب ہو گئی اور آریان زمین سے باہر نکل آیا۔ جن نے خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ روشنی کی شدت سے جلنے لگا۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، یہ ختم نہیں ہوگا، میں دوبارہ آؤں گا اور تم سب کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا اور اس کے چھوٹے جنات بھی چیختے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ آریان، نشا اور پائل بوڑھے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آریان نے کہا، آپ کون ہیں اور آپ نے ہماری جان کیسے بچائی؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ قلعہ صدیوں سے شیطانی طاقتوں کا مرکز رہا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے اسے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم لوگوں کی ہمت اور قربانی کی نیت نے تمہیں بچا لیا۔ نشا نے بوڑھے سے پوچھا، کیا یہ سب ختم ہو گیا؟ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ قلعہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن تمہاری آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ جاؤ اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ دوبارہ کوئی اس قلعے کے قریب نہ آئے۔ بوڑھے نے اپنے ہاتھ سے ایک اور دروازہ کھولا جو ہال کے ایک کنارے پر ظاہر ہوا۔ دروازے کے اس پار روشنی کی ایک کرن دکھائی دی جو باہر کی دنیا کی نشاندہی کر رہی تھی۔ آریان، نشا اور پائل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ باہر کا منظر روشن اور پرسکون تھا اور ان کی گاڑی بالکل صحیح حالت میں کھڑی تھی۔ جب وہ قلعے سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھے تو نشا نے پیچھے مڑ کر قلعے کی طرف دیکھا۔ قلعہ دھند میں چھپتا جا رہا تھا جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا۔ آریان نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، یہ سب ایک خوفناک خواب جیسا تھا، لیکن ہم زندہ ہیں۔ اب ہمیں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ پائل نے کہا، یہ سب کچھ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اب ہم کسی سنسان جگہ کی مہم جوئی نہیں کریں گے۔ کیا یہ واقعی سب ختم ہو گیا یا قلعہ اپنی اگلی قربانی کے انتظار میں ہے؟ یہ ایک راز ہی رہے گا۔